السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی زندگی دے، اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے بچیوں کے بہت ہی پیارے پیارے کاٹن اور لون کے فراک لے کے آئی ہوں، ڈریس ڈیزائن آئیڈیاز لے کے آئی ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ جن کی بچیاں ہیں، پیاری پیاری سی پریاں ہیں، ان کے گھروں میں اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، انہیں نیک بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بچیوں کو اتنے نصیب اچھے کرے کہ ماں باپ کو جو ہے نا وہ رشتے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے، اچھے اچھے رشتے ان کے گھروں میں آ جائیں۔ بس یہ میری دعا ہے، اور آپ نے ویڈیو کو بھی اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اور جن کی پریاں ہیں پیاری پیاری سی، اور وہ اپنی بچیوں کے لیے یہاں سے ڈیزائن دیکھ کے تو کپڑے ریڈی کر سکتے ہیں۔ ہم بچیوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ماں باپ جو ہے نا وہ رول ماڈل ہوتے ہیں بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے بھی۔ اپنے گھروں کے ماحول جو ہے نا وہ ایسے رکھیں کہ جو نا اسلامی ہوں، بچیوں کو پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہماری حدیں کیا ہیں، ہم نے کس طرح رہنا ہے، ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ بچیاں اپنے گھر سے سیکھتی ہیں، اپنی ماں سے سیکھتی ہیں۔ ماں بیٹھ کے ڈرامے دیکھے گی، فلمیں دیکھے گی، گانے سنیں گی، تو بچے بھی گانے سنیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے۔ اگر مائیں جو ہیں نا وہ نماز روزہ، ٹھیک، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، دینی احکامات بھی بہت سارے کرتے ہیں، لیکن وہ پھر ساتھ میں ڈرامے، گانے، ناچ گانا، یہ وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا جو نیک عمل بھی پھر خراب ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے نا وہ پورے کریں، اور جو ہے نا اپنے گھر میں شریعت کو رائج کریں، ٹھیک ہے، شریعت کو رائج کریں۔ بچیوں کو جس طرح ہمارے مذہب نے کہا ہے اس طرح آپ رکھیں، بچوں کو اس طرح رہنے کی جو ہے نا وہ تلقین کریں۔ ایک ٹائم نکالیں ایسا اپنے پورے دن میں کہ جہاں بیٹھ کے آپ مذہب کو ڈسکس کر سکیں، اپنے دین کو ڈسکس کر سکیں بچیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ فضائل اعمال جو ہے نا، فضائل اعمال یعنی اعمال کی فضیلت جو ہے نا وہ ڈسکس کریں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم مذہبی ہیں۔ جب ہم گانے، ڈرامے، نمازیں پڑھ کے بھی ڈرامے، گانے سنتے رہتے ہیں، ہم فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ پھر دین کا کوئی اثر نہیں ہوتا بچوں پہ۔ بچوں کو بس انہیں یہ پھر ظاہر ہے انہیں پھر یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ سب کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ تو فرض ہیں، وہ پڑھنی ہیں، تو وہ پڑھ لیں تو بس ہم الٹے سیدھے کام بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ ناچ گانا، یہ ڈرامہ، یہ فلمیں، یہ سوشل میڈیا میں الٹی سیدھی باتیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جب گھروں کے ماحول اچھے ہوں گے نا، دینی ہوں گے، مذہبی ہوں گے، شریعت کے مطابق ہوں گے، تو شریعت نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ آپ ہنسیں نہ، بولیں نہ، آپ سب کچھ کہا ہے، لیکن فحاشی اور یہ جو ناچ گانا جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، ناچ گانا حرام ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب تو ٹی وی کا اتنا رواج ہے گھر میں، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، میری امی پسند نہیں کرتی تھی، میرے ابو گانوں کو پسند نہیں کرتے تھے، میرے ابو اپنے کسی رشتہ دار کے بارات کے ساتھ باجا ہوتا تھا تو وہ نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ چیزیں غلط ہیں، یہ حرام ہیں۔ تو یہ انہیں پتہ نہیں، ان کو بہت برا لگتا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو میری شادی پہ بھی میرے ابو نے یہی کہا کہ کوئی باجا واجا نہیں آنا چاہیے، بارات کے ساتھ چپ کر کے آؤ، تو بہت ہی آپ نے کرنا ہے تو یہ کہا کہ پٹاخہ بجا دینا، ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ لوگ آ گئے ہیں۔
تو اور وہ جب ماں باپ شرعی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اس وقت اگر بچے اس وقت نہیں بھی مان رہے تو وہ زندگی کے کسی حصے میں ضرور وہ اس چیز کو اپناتے ہیں، اپنے ماں باپ کے طور طریقے اپناتے ہیں، ضرور اپناتے ہیں۔ ماں باپ کے طور طریقے جو ہوتے ہیں نا وہ بچوں میں ضرور آتے ہیں۔ یہ جیسے ہی ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنے گھروں کو، اپنی بیٹیاں خاص طور پہ اپنے گھروں کو اس طریقے سے ڈھالنا چاہتی ہیں جس طرح کہ انہوں نے زندگی گزاری، بھلے انہوں نے اپنے ماں باپ کے گھر میں کوئی مطلب ماں باپ کو دیکھ کے نیک عمل چاہے نہ بھی کیا ہو، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو ضرور کرتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بہت کم ہوتا ہے ایسا، موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ دینی ماحول رکھتے ہیں تو بچے پھر اسی طرح پروان چڑھتے ہیں، تو اسی میں ہی رہتے ہیں بچے، مطلب کہ دینی احکامات پورے کرتے ہیں۔ بہت کم ہوتے ہیں کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کچھ بچے ہوتے ہیں کہ سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت وہ نہیں مان رہے ہوتے، یا مطلب پورے طریقے سے، اچھے طریقے سے وہ احکامات پورے نہیں کر رہے ہوتے، بھلے ان کے ماں باپ بہت مذہبی ہیں یا گھر کا ماحول لیکن جیسے ہی وہ سیپریٹ ہوتے ہیں یا ان کی شادی ہوتی ہے یا ان کی ذمہ داریاں ان پہ آتی ہیں تو وہ فوراً اپنے ماں باپ کی جو مطلب وہ ہوتی ہے نا ان کی تربیت، اس پہ آ جاتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو ان کے ماں باپ وہی طریقہ سلیقہ اپناتے ہیں جو ان کے ماں باپ نے اپنایا ہوتا ہے، جو ان کی ماؤں نے اپنایا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے کیونکہ خود اپنے آپ پہ دیکھا ہے نا، تو ماں باپ کی عادتیں ضرور آتی ہیں بچوں میں۔ اب ماں باپ خود نماز نہ پڑھیں اور بچوں کو کہیں نماز پڑھیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بس باتیں ہیں ایسی کہ بس بچیوں کے آج میں یہ کر رہی تھی جو ڈیزائن اپلوڈ، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے یہ بات کروں۔ تو بچوں کو کپڑے پہنانے میں بھی میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ جب بچی 2 سے 3 سال جب جیسے بلوغت کی طرف کو آنے لگے تو اس کو اگر ویسے تو ان کو بچپن سے ہی ایسے کپڑے پہنائے جائیں اسلامی مذہبی، لیکن چلیں اگر نہیں پہنا رہے تو جیسے وہ بلوغت کی طرف آ رہی ہے آپ اس کے کپڑے، اس کے اوپر سکارف دینا سٹارٹ کر دیں، اس کو دوپٹہ دینا شروع کر دیں، اس کے فل سلیوز کرتے ہیں، اس کو جو مطلب کہ چھوٹے کپڑے پہنتی ہے تو اس کو پورے کپڑے، تاکہ بچی کو پتہ چلے کہ اب میرے اوپر یہ ریسٹرکشن لگ رہی ہیں، اب مجھے یہ جو ہے نا مطلب میرا مذہب جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے تو مجھے اس طرح چلنا ہے، تو بچے ذہنی طور پہ تیار ہو جاتی ہیں۔ جب ہم ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے، جیسے ہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اسی ماحول میں ننگے ڈھنگے ماحول میں پلتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہم جب کہتے ہیں تو پھر ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں، ان پہ توجہ دینی چاہیے، خاص طور پہ جو مائیں ہیں میری ویڈیو جو دیکھ رہی ہیں تو یہ میری باتوں پہ ضرور عمل کریں۔ کوئی بھی ماں نہیں چاہے گی کہ یہ جو ہے نا ہمارے بچے جو ہیں نا وہ غلط راستے پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ سب بچیوں کو نیک بنائے، بچوں کو بھی نیک بنائے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم لبرل ہیں، بچوں کو مطلب یہ تو چاہے دینی تعلیم بھی دے دی ہے تو بچے جو ہے نا وہ اب ظاہر ہے انہوں نے دنیا میں موو نہیں کرنا تو اس کو دنیا میں بھی ڈھالنا ہے۔ ٹھیک ہے دنیا میں موو کرنا ہے، لیکن کیا ہم شلواریں قمیضیں پہن کے دنیا میں موو نہیں کر سکتے؟ کیا بچے جنہوں نے حافظ قرآن ہے لڑکے، وہ پینٹ شرٹ پہنے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں وہاں پینٹ پہنے جہاں مطلب کہ الاؤ نہیں ہے شلوار قمیض، وہاں تو مجبوری بن جاتی ہے نا، یہ چیز ہوتی ہے۔ جہاں مجبوری ہے وہاں پہ آپ پہنیں، جہاں مجبوری نہیں ہے وہاں آپ نہ پہنیں۔ مطلب ایسی ڈریسنگ دکھائیں، بچوں کو پہننے سکھائیں جو مذہب میں ہے، جو مذہبی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں اور میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سب لوگ یہ ڈیزائننگ بھی دیکھیں اور میری باتیں بھی سنیں۔ اور آپ لوگوں کو کتنی اچھی لگی ہیں مجھے کمنٹ ضرور کریے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری باتوں سے لوگ کتنا متاثر ہوئے ہیں اور کتنا عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔